قرآن مجید کی وحی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، یا اس کی جو نازل ہونے کی کیفیت تھی، کہ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، انبیاء کا جو پہلا واسطہ لوگوں سے پڑتا تھا وہ یہی تھا کہ لوگ وحی کو سنتے تھے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ کوئی معجزہ دیکھتے وہ اس معجزے کو سنتے تھے۔ اسی وجہ سے جو بھی لوگ ایمان لائے، آپ کو تھرو آؤٹ دا ہسٹری یہی ملے گا، وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ سمعنا و اطعنا، ہم سنتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی بار بار آپ کو اس طرح کی آیتیں ملیں گی جو سننے سے متعلق ہیں، یا فاستمعوا لہ، اور ان لوگوں کی تنقید کی گئی ہے جو لوگ اس کو نہیں سن رہے، یا وہ دور چلے جاتے ہیں، یا وہ سنتے ہی نہیں ہیں، یا جب وہ سنتے ہیں تو دھیان سے نہیں سنتے۔ اور قرآن مجید میں ان منافقین کی بھی بات ہے جو آدھی بات سنتے تھے اور جیسے ہی بات ختم ہونے لگتی تھی تو وہ جا کے کہتے کہ ماذا قال آنفا، انہوں نے کیا کہا ہے، یعنی وہ واقعی میں نہیں سن رہے تھے۔ ہماری جو سننا ہے نا، وہ ہماری عبادت کا، ہماری نجات کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پوری سیرت میں 23 سالوں میں قرآن مجید کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تلاوت کرتے تھے، لوگ ان کو سنتے تھے۔ ان کے پاس اس ٹائم کوئی مرتب کتاب نہیں تھی، کہیں کہیں صحیفے تھے لیکن مرتب ایک شکل نہیں تھی، وہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی، وہ جو پڑھتے تھے وہ لوگ ان کو یاد کر لیتے تھے، سنتے تھے ان کو۔ حتیٰ کہ جو جن ان کو جب پہلی دفعہ قرآن مجید کے بارے میں پتہ لگا تو انہوں نے کیا کہا؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے بہت عجیب قرآن سنے۔ ان کے یہ الفاظ قرآن مجید ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ ہم نے ایک منادی کی ندا سنی ہے جو کہ ایمان کی طرف بلا رہا تھا تو ہم ایمان لائے۔ تو یہ ساری بات سننے کی ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ جب آپ کوئی چیز سنتے ہو، اس سننے کے بعد نا آپ کا ایک ویو بدلتا ہے، آپ کا پورا پرسیپشن بدلتا ہے ان چیزوں کو سننے سے جن کو آپ سن رہے ہیں۔ اگر آپ ایک چیز کو بار بار سنیں گے، مثال کے طور پہ کوئی جو ہے، مثال کے طور پہ فاکس نیوز یا کوئی اور نیوز جو ہے وہ سن رہا ہے ریپیٹ پر، تو اس سے ان کی زندگی میں افیکٹ آئے گا۔ جب وہ گاڑی میں جا رہے ہیں، کہیں باہر جا رہے ہیں، ان کو کوئی حجابی عورت نظر آتی ہے یا داڑھی والا کوئی آدمی نظر آتا ہے، تو وہ چیزیں سننے کی وجہ سے وہ ان لوگوں کا ایک ڈفرینٹ پرسیپشن اس کے ذہن میں آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جو چیزیں آپ سنتے ہو، آپ کہہ لیں چاہے وہ پروپیگنڈا ہو یا آپ کی علم جو ہے جہاں سے بھی آ رہا ہو، وہ سننے سے آ رہا ہے۔ پہلے آپ کا ذہن اس سے افیکٹ ہوگا، جب آپ کا ذہن اس سے افیکٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کا پرسیپشن جو ہے ٹوٹلی مختلف ہو جائے گا۔ قرآن مجید جو ہے اس فنومینا کی بات کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وہ لوگ جن کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہے، لا یبصرون بہا۔ کیوں قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ اسے نہیں دیکھتے؟ دیکھیں، قرآن مجید جب ہمیں کہتا ہے نا سننا، تو اس سننے کے بعد قرآن مجید ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ اس کو سوچو بھی۔ مثال کے طور پر قرآن مجید گھاس کی بات کرتا ہے کہ جب ایک زمین مردہ ہو جاتی ہے تو ہم کس طرح اس سے گھاس کو دوبارہ اگاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا یاد آتا ہے کہ ایک دن ہم بھی جب مردہ ہو جائیں گے تو ایک دن اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسے واپس اٹھائیں گے۔ قیامت کا دن، دوبارہ اٹھائے جانے کا دن، اس چیز کی طرف ہمیں کون سی چیز بار بار ریمائنڈ کرائے گی؟ جب بھی ہم گھاس کی طرف دیکھیں گے، جب بھی آپ کوئی درخت دیکھیں، کوئی پھول دیکھیں، کوئی بھی گھاس دیکھیں، تو یہ ایکچولی آپ کے لیے ایک ریمائنڈر ہے قیامت کے دن کا۔ ہمارا جو گھاس کو دیکھنے کا ویو ہے نا وہ بدل گیا ہے، لیکن ایک طرف دوسرا آدمی ہے جس نے اس پرسیپشن کو نہیں سنا، وہ بھی گھاس کو دیکھتے ہیں، وہ بھی درخت دیکھ رہے ہیں، وہ بھی وہی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ان کو زیادہ پتہ ہو سکتا ہے گھاس کا، وہ باٹنسٹ ہیں، وہ پڑھتے ہیں گھاس کو اور ساری چیزوں کا پتہ ہے ان کو ہر پتے کے بارے میں پتہ ہے، ہر سائنٹیفک آپ کو اس کی ریزننگ لے دیں گے، وہ یہ بتا دیں گے یہ کون سی اسپیشیز ہیں، لیکن وہ نہیں دیکھ رہے جو ایک مومن دیکھ رہے، تو اس سینس میں وہ نہیں دیکھ رہے، اندھے ہیں۔ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جو چیزیں آپ سنتے ہیں نا، ان کا امپیکٹ ہوتا ہے ان چیزوں کو جو آپ دیکھتے ہو۔ اگر آپ اور میں، ہماری کوئی ایسی اسٹیٹ نہیں ہے جس میں ہم قرآن مجید کو نہیں سن رہے، ہمیں قرآن مجید کی آیتیں نہیں سنائی دے رہی، یا ہم اس پہ غور نہیں کر رہے، تو ہم اس طرح اس دنیا کو نہیں دیکھ سکتے جس طرح ہمیں قرآن مجید دکھانا چاہتے ہیں یہ دنیا۔ اب پتہ جب آپ کسی چیز کو چھوڑ دیں تو جو آپ کے اوپینین ہیں نا وہ پرانے ہوتے ہیں، اور کچھ وقت بعد آپ ان کو بدل دیتے ہو، صرف اس وجہ سے کہ آپ اور میں ایمان رکھتے ہیں اور ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ قرآن مجید جب سنتے ہیں تو آپ دھیان نہیں دے رہے ہوتے، آپ کو چاہیے آپ قرآن مجید سنیں، آپ اپنی گاڑی میں بے شک اس کو لگائیں، خاموشی سے سنیں، فون میں سنیں، یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں۔ میں دراصل بات کر رہا ہوں جو وہ پیغام دے رہا ہے، کیا وہ بھی آپ کے کانوں میں جا رہا ہے؟ جب قرآن مجید کا پیغام آپ کے کانوں میں جا رہا ہوتا ہے نا ریگولرلی، پھر یہ آپ کے ویو کو امپیکٹ کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ صرف اس ویو کی بات نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ ایک قدم اور آگے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفؤاد، اللہ تعالیٰ ان دلوں کی بات کرتے ہیں جن میں ایموشنز ہیں، پیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ صرف آپ کا ویو بدلے گا، بلکہ جن چیزوں کے بارے میں آپ پیشنیٹ ہیں، جن چیزوں کے بارے میں آپ کو غصہ چڑھتا ہے، یا جن سے محبت ہوتی ہے، یا جن سے آپ کو نفرت ہے، وہ چیزیں جو آپ کو ایکسائٹ کرتی ہیں، یا وہ چیزیں جو آپ کو ڈراتی ہیں، تو یہ تمام ایموشنز جو ہیں نا، ان پر امپیکٹ ہوگا آپ کے اس ویو سے، اور آپ کا جو ویو ہے اس کا امپیکٹ ہوگا اس سے جو چیزیں آپ سنتے ہیں۔ تو یہ 3 اسٹیپ پروسیس ہے۔
سننا، دیکھنا، اور پھر اس کا ایموشنل رسپانس، جتنے بھی ایموشنل ریئیکشن ہمارے ہیں. ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہمارا ایک ریگولر ریلیشن ہونا چاہیے قرآن مجید کو سننے کے ساتھ. کم از کم ہم چلیں ہر جمعہ سنتے ہیں. یہ ایسی چیز ہونی چاہیے تھی جو ہم ڈیلی ملٹیپل ٹائم سن رہے ہوں. یہی دراصل نماز کا پرپز ہے، تاکہ ایک اور ڈوز آپ کو ملے قرآن مجید کی، پھر کچھ گھنٹوں بعد ایک اور ڈوز ملے آپ کو قرآن مجید کی، تاکہ ہمارے ایموشنز اور ویوز جو ہے نا وہ ایک ساتھ رہیں.